کو ڈسکس کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ جو حج کرتا ہے اس کی چوری کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چوری جو اس نے کی تھی اس کے معاف ہو۔ بھائی نے سوال کیا کہ جو حج کرتے ہیں کیا ان کے جو انہوں نے گناہ کیے اور خاص طور سے اگر چوری بھی کی ہو تو کیا وہ معاف ہو جاتی ہیں؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 اعمال اسلام میں ایسے جن کے کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک عمل ہے اسلام کا لانا۔ 3 نیکیاں ایسے ان کے کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلا اسلام کا لانا، دوسرا اللہ کے راہ میں ہجرت کرنا، اور تیسرا حج کرنا۔ ٹھیک ہے، اور ایک روایت نے فرمایا حج مبرور وہ حج جو اللہ قبول کرتا ہے، اس کا بدلہ لیس جزاہ الا الجنہ، اس کا کوئی بدلہ نہیں سوا جنت کے۔ اب بھائی کا سوال ہے کیا چوری معاف ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے حج کرنے سے یا جہاد کرنے سے بھی یا شہید ہونے سے بھی کچھ ایسے بندوں کے حق ہے جو معاف نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے حق معاف ہو جائیں گے۔ تو چوری کا جو آپ نے سوال کیا یہ بندوں کا حق تھا، اللہ کا معاملہ نہیں تھا اس میں۔ ہاں نماز میں چوری کیا ہوں گا، نہیں پڑھا ہوں گا، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ تو اگر کسی انسان نے کسی کے پاس چوری کی ہو تو حج کرنے سے معاف نہیں ہوگا سوائے اللہ سے سچی توبہ کرے۔ اگر وہ شخص حیات ہے اور اس کا مال ہے تو اسے لوٹا دے، چاہے تو بغیر بولے لوٹا، لیکن لوٹا دے وہ چیز۔ اگر وہ چیز بیچ دیا ہے تو اس کی قیمت لوٹا دیں، یا وہ چیز جیسی تھی وہ لوٹانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ایسا شخص تھا اس کے بارے ہم جانتے نہیں کون تھے تو اس کے لیے خوب دعا کرے، اور اگر اللہ نے مال دیا تو اتنا صدقہ کر دے تاکہ اس کو اجر مل جائے۔ سمجھے آپ بات کو؟ کہ بھائی کسی کا میں نے سمجھو ایک کوئی چیز چرا لیا تھا، ایک گھڑی چرا لی اور بیچ دی، تو اب گھڑی یا تو واپس کر دے، وہی گھڑی خرید کر پیسے ریٹرن کر دے، ٹھیک ہے، یا پھر اب آدمی چلا کیا نہیں پتا، اتنے پیسے مال ہے تو صدقہ کر دے، اللہ اس کو اجر دے، یا پھر اتنی دعا کرے کہ اللہ پیسے بھی نہیں، اب تو غربت ہے، اب تو بڑھاپے کی عمر آ گئی، اب تو حالت نہیں، اتنی دعا کرے اللہ سے کہ لگے اس کا حق ادا ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اللہ کا روز قیامت کیا کریں گے ہم نہیں جانتے۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں شور معاف ہو جائیں گا آدمی نہیں ہے تو، ہاں اگر آدمی ہو تو یہ تو بالکل ایک معاملہ دنیا میں نپٹالنے والا ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے چوری کیا ہو تو پہلے تو جس کی کیا لوٹانا ہوگا اس کو، یا لوٹانے کی طاقت نہیں آدمی ہے تو جا کے پھر معافی مانگ لے۔ لیکن یہ نہیں کہ میں آیا بھائی میں نے تمہارا چوری کیا تھا اب معاف کر دو، تم بس ہو گیا، بول دیا میں نے تم کو، نہیں، میں نے کیا تھا، میں بہت نادم ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، میں نہیں دے پاؤں گا، کیا آپ معاف کر دیں گے؟ اور وہ چاہے تو معاف کر، تو معافی مانگے، یا تو چیز لوٹا دے۔ بھائی بول نہیں سکتا میں نے چرایا تھا، ٹھیک نہیں دی، خاموشی سے لے کے لوٹا دیا، چیز لوٹا دے، یا پھر آدمی نہیں ہے تو اس کے نام صدقہ کر دے، یا پھر اتنی دعا کرے کہ لگے یار کہ اس کا حق ادا ہو گیا۔ تو یہ اس میں سے کوئی ایک چیز آپ کو کرنا ہوگا، اور توبہ لازم ہے، اور استغفار کرتے رہنا ہوگا کہ اللہ مجھ سے گناہ یا غلطی بھی تھی۔ اور بہت سی بار یہ غلط فہمی بھی لوگوں کو ہوتی ہے کہ حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے، لہٰذا چوری چکاری تکلیف دینا لوٹ کھسوٹ مار دھوکہ سب دے کے حج کو جا کے آتے، پھر 2 4 5 سال بولتے بہت گناہ ہو گیا، پھر حج کیا، مطلب حج نہیں ہوا، وہ گناہ دھونے کی ایک مشین ہوگی، واشنگ مشین، جاؤ کپڑے میلے ہو گئے ڈالو، گناہ نکل کے پھر پہن کے آ جاؤ، نہیں۔ یہ تو وہ ہے کہ انسان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے، ریفریش ہو جاؤ، میموری ڈیلیٹ کر کے پھر سے نیا مار لو سافٹ ویئر، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ غلطیاں کر کے آؤ پھر کریں گے، بلکہ جو ہو جائے ایک اچھا موقع ہے اس سے معافی کا۔ تو بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے سوائے توبہ کی اور چیز لوٹانے کی، یاد رکھیے، وجہ سے کہ دنیا میں وہ توحید پر چل کے آئیں گے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا رحم کرتا ہے، کیسے معاف کرتا ہے، اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 53 اور 54 میں، 53 اور 54 میں اللہ فرماتا ہے، سنیے اللہ کیا کہتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ کہہ دو میرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں سے جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہیں، زیادتی کر چکے ہیں، تجاوز کر چکے ہیں، اپنے باؤنڈریز سے آگے جا چکے ہیں، کیا کہہ دو ان سے، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس کے شائع نزول کے تعلق سے ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بے انتہا بوڑھے قسم کے لوگ آئے، مطلب ایجڈ، اور آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ایمان قبول کرنے کے لیے تمہیں یہی گواہی دینا ہوگی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم کو اسلام کچھ فائدہ پہنچائیں گا؟ اس لیے کہ ہم نے ساری زندگی، ایک تو عمر رسیدہ لوگ تھے، ٹھیک، ہم نے ساری زندگی اللہ کی معصیت گناہ خطاؤں میں، ہماری زندگی اتنی پاپ اتنی گناہ اور اتنی گندگی میں جو ہے رہی کہ اتنے ہم نے گناہ کیے کہ شاید جتنے گناہ ہو سکتے دنیا میں سب کچھ کر کے آ گئے ہم لوگ۔ تو کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کو اسلام لانا کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ مطلب یہ بات تو تھی کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہے، لیکن یہ بات سے وہ پریشان تھے، کیا اسلام کچھ فائدہ دے گا جبکہ پوری زندگی گناہ معصیت میں، جس کو عام زبان میں کہیں گے ان کی ساری زندگی کالے کرتوتوں میں گزری ہے۔ تو کہا کیا ہم کو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ تو تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا
قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اپنی نفس پر زیادتی کر چکے ہیں، باؤنڈریز کو اپنے کراس کر چکے ہیں، علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تم گناہ کر چکے ہو، خطا کر چکے ہو، بہت پاپ کر چکے ہو، ساری زندگی پاپ میں، گناہوں میں، معصیت میں، خطاؤں میں، غلطیوں میں گزری ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا کسی بھی زندگی کے مرحلے پر۔ فرمایا رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کرنے کی جو ہے صلاحیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ لوگ جو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آ چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اب ان کو لگتا تھا کہ کیا اسلام کچھ فائدہ دے گا ہمارے اس خطاؤں بھری زندگی گزارنے کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ میرے بندے جو اپنی نفسوں پر اس زیادتی کر چکے ہیں، ایکسس کر چکے، ایکسیڈ کر چکے اپنے لیمٹس کو گناہ اور خطاؤں میں، ان سے کہنا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ، کیا دیکھیے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو ایک بات تو پتہ چلی، اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ اور خطا معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں 3 اعمال ایسے جن کے کرنے سے انسان کے پچھلے سارے گناہ اور خطا معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اسلام قبول کرنا، دوسرا ہجرت کرنا اللہ کے راہ میں، اور تیسرا حج کرنا، حج مبرور جس کو اللہ قبول کر لے۔ یہ 3 اعمال ایسے ان کے کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور آگے اللہ نے فرمایا اور کہا کہ اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ، اور اب اس کے بعد کی زندگی میں رب کی طرف جھک جاؤ، اس کی فرمانبرداری کرو، یہ نہیں کہ اب پھر ویسی گزارو گے زندگی، معافی مانگو اللہ معاف کریں گا، پھر جھک جاؤ اور اس کے اچھے بندے بن جاؤ اس وقت سے پہلے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ پہنچے، اس وقت سے پہلے کہ تم مر جاؤ گناہوں کے اندر اور اللہ کا عذاب آ پہنچے، اس سے پہلے تمہیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، عذاب آئے اس وقت پر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ تو گویا دنیا ایک ایسا مقام ہے جہاں اپنے ہر قسم کی خطا، معصیت، گناہوں کو اللہ سے معافی کروا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ لیکن ایک بار آنکھ بند ہو گئی، دنیا سے ہم رخصت ہو گئے، چلے گئے، تو اس کے بعد معافی والا فیض بند ہو جاتا ہے، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، یاد رکھیے، بند ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، تو اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ تو وہ لوگ جو انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، زندگیوں کو بہت ہی کالی کرتوتوں میں گزار کے آئے تھے، اسلام جب قبول کیا تو ایک شک کا اظہار کیا، کیا ہماری معافی ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا میرے بندوں سے کہہ دو جو اپنی نفسوں پہ ظلم کر کے آئے، مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور لیکن اس کے بعد وہ پھر اسلام پر چلنے لگے، اللہ کے اچھے بندے بن جائے، اس کی عاجزی انکساری کرے، اس کے سامنے جھک جائے، اور اس سے پہلے کہ پھر اللہ کا عذاب مطلب موت آ جائے، اور اس کے بعد پھر توبہ وغیرہ نہیں ہوں گی، عذاب آپ پہنچے اور اس دن کوئی مدد بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا